بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا کے دین میں 10 ذی الحجہ کے روزے کی بھی گنجائش نکل آئی۔ مرزا نے 10 ذی الحجہ کے روزے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اس کی تفصیل آپ پہلے مرزا کی زبان سے سن لیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ باقی ایسا حاجی جو حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، تو قرآن میں آیا کہ اس نے ایک جانور بھی قربان کرنا ہے، تو ساتھ یہ بھی ذکر ہوا کہ اگر وہ قربانی نہیں دے سکتا، یعنی اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا۔ سورۃ البقرہ میں آیا، اس میں سے 3 روزے وہ حج کے ایام میں رکھے گا اور 7 گھر واپس آ کر۔ اب وہ جو 3 روزے اس نے رکھنے ہیں حج کے ایام کے اندر، تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے ایسے شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ ایام تشریق کے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ ویسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایام تشریق کے روزے رکھنے سے نبی الاسلام نے منع کیا ہے۔ 10 11 12 13 4 دن تشریق کہتے ہیں دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا۔ تو ان دنوں میں لوگ، اس زمانے میں فریزر نہیں ہوتے تھے، تو سٹور کرنے کے لیے خشک کیا کرتے تھے تاکہ اس کا پانی ختم ہو جائے، پھر آپ سٹوریج کریں، بھلے اس کو آپ 5 مہینے بعد پکائیں، وہ تازے کا تازہ ہی ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے ایسا شخص جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں، وہ خرید نہیں سکتا، تو قرآن میں آیا کہ وہ 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں اور 7 گھر واپس آ کے، تو اس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ وہ 10 کا بھی روزہ رکھ لے، 11 کا بھی رکھ لے، 12 کا بھی رکھ لے، 13 کا بھی، ان میں سے کسی دن رکھ سکتا ہے۔ ویسے تو آپ 10 کا روزہ نہیں رکھتے، 11 کا بھی رکھنا کوئی ثابت نہیں، بلکہ منع کیا گیا بخاری مسلم میں کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ لیکن حاجیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ تھی اس حوالے سے مرزا کی مکمل گفتگو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ہم اس کے ہر حصے پر الگ الگ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ ویسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایام تشریق کے روزے رکھنے سے نبی الاسلام نے منع کیا ہے۔ 10 11 12 13 4 دن کہ ایام تشریق کا مصداق مرزا نے بنا دیا 10 11 12 13 4 دنوں کو، حالانکہ ایام تشریق کا مصداق ہیں 3 دن، 11 12 13۔ 10 ذی الحجہ یہ ایام تشریق میں شامل نہیں ہے۔ اب ہم اس پر محدثین کے حوالے پیش کریں گے تو مرزا کہے گا میں تو ان کو نہیں مانتا، تو ہم مرزے کو مرزے کی ہی بات سنا دیتے ہیں۔ مرزا اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتا ہے۔ مرزے نے پہلے یہ خود تسلیم کیا ہوا ہے کہ ایام تشریق میں 10 ذی الحجہ شامل نہیں ہے، ایام تشریق 10 ذی الحجہ کے علاوہ ہیں۔ تو عید جو ہے وہ ایک دن ہوتی ہے، قربانی کے 3 دن، اور ایام تشریق جو ہیں وہ 10 کو چھوڑ کے اگلے ایک اور دن بھی مل جاتا ہے، تو وہ ٹوٹل آپ سمجھ لیں 4 دن۔ یہ 4 دن 10 11 12 13 اور یکم شوال، یہ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہاں مرزا نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ ایام تشریق 10 ذی الحجہ کو چھوڑ کر باقی جو دن ہیں وہ ہیں، لیکن اپنی کہی ہوئی بات مرزا بھول گیا اور تازہ ویڈیو میں 10 ذی الحجہ کو بھی ایام تشریق میں اس نے شامل کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ مرزا نے کہا کہ اگر کسی نے حج تمتع کیا ہے یا قران کیا ہے اور اس کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، تو قرآن کریم میں ہے کہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے بعد میں رکھے۔ اب یہ جو اس نے 3 روزے رکھنے ہیں، تو مرزا نے کہا یہ 3 روزے 10 11 12 13 ان دنوں میں بھی یہ 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ اب وہ جو 3 روزے اس نے رکھنے ہیں حج کے ایام کے اندر، تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے ایسے شخص کو اجازت دی ہے کہ وہ ایام تشریق کے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے بخاری کے اندر روایات موجود ہیں 1996 سے لے کر 1999 تک۔ ان روایات میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا عمل موجود ہے اور ان کا قول بھی موجود ہے۔ اگرچہ صراحتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بات بخاری میں نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو، اس طرح صراحت کے ساتھ کوئی بات نہیں۔ البتہ بعض علماء نے 1997 نمبر روایت کو حکماً مرفوع قرار دیا ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے ایسا شخص جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں، وہ خرید نہیں سکتا، تو قرآن میں آیا کہ وہ 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں اور 7 گھر واپس آ کے، تو اس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ وہ 10 کا بھی روزہ رکھ لے، 11 کا بھی رکھ لے، 12 کا بھی رکھ لے، 13 کا بھی، ان میں سے کسی دن رکھ سکتا ہے۔ ایسے حاجی کے متعلق بخاری میں ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت کے متعلق تو روایات ہیں، لیکن ایام تشریق میں 10 ذی الحجہ کو شامل کرنا مرزا کی بہت بڑی جہالت ہے۔ اگرچہ 11 12 13 ان تاریخوں میں ایسے حاجی کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس میں بعض فقہا اجازت دیتے ہیں انہی روایات کو بنیاد بنا کر، اور بعض فقہا اجازت نہیں دیتے دیگر دلائل کی بنیاد پر۔ بہرحال اس بارے میں تو اختلاف ہے فقہا کا 11 12 13 ان دنوں کے بارے میں، لیکن 10 ذی الحجہ کے روزے کی اجازت دینا ایسے حاجی کے لیے یا کسی کے لیے بھی، نہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے، نہ کسی صحابی کا فتویٰ موجود ہے، نہ کسی فقیہ کا فتویٰ، نہ کسی محدث کا قول، الغرض کوئی دلیل بھی اس پر موجود نہیں ہے۔ اور مرزا نے کیا کیا، بخاری کا نام لے کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، ایام تشریق میں اس کو شامل کر کے یوں ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ایام تشریق میں یہ دن شامل نہیں ہے۔
جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1990 اور دیگر احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ ان 2 دنوں سے خصوصی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر منع فرمایا ہے، لیکن مرزے نے اس کی اجازت دے دی۔ یہ مرزے کا دین ہے، دین اسلام نہیں، یہ دین منگول ہے، دین اسلام نہیں ہے۔